السلام علیکم، سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این اے پلس. میرے ساتھ موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ ہیں اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. سر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 عام مقدمات کی سماعت ہوئی ہے. اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کی بازیابی کا کیس تھا. امن میر صاحب کی درخواست پر ارشد شریف شہید قتل کیس کی سماعت ہوئی ہے. کیا تفصیلات ہیں؟ آپ خود بھی موجود تھے کہ ان مقدمات کے اندر کیا ہے بتائیے. دیکھیں حامد میر صاحب کے ساتھ دوسری درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے دی گئی ہے اور وہ جوڈیشل انکوائری بنانے کی یعنی عدالت آنے سے پہلے کہا گیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے. اور جس وقت ارشد شریف صاحب کا شہادت ہوئی تو اسی وقت سے میں کوشش کر رہا ہوں. میں کچھ 6 سے 7 دفعہ وفاقی حکومت، صدر پاکستان، وزیر اعظم ان کو لکھ چکا ہوں کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت آپ کمیشن تشکیل دیا جائیں. بار بار میں نے کہا، میں نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بار بار کہا. صدر پاکستان نے اس کا جواب آج عدالت کے اندر بھی میں نے بتایا. میں نے کہا میں ایسے نہیں، میرا کیس ذرا مختلف ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فیملی ممبر نہیں آئے، اور فیملی ممبر کے بارے سے بتا دیا کہ جویریہ جو ان کی دوسری بیوی ہیں ان کی طرف سے درخواست آ چکی ہے 110 کی، وہ فریق بننے کے لیے عدالت پہنچ چکی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ سو موٹو میں دیکھ رہی ہے. امن میر صاحب نے بھی سارا بتایا کہ تقریباً اس وقت 9 کے قریب جو ہے نا صحافی جو ہیں ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے ان سب کی، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے. کمیشن بننا ضروری ہے. اور کمیشن کے حوالے سے اٹارنی جنرل صاحب نے تو آل ٹوگیدر نیا ہی پوائنٹ لے لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں معاملہ جناب یہ ساری سپریم کورٹ میں میٹر چل رہے ہیں، سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ کر رہی ہے. تو ٹوٹل فوکس ان کا بھاگنے کا موڈ تھا اور بڑی باتیں انہوں نے کی. تو FIR ہو چکی ہے، SGIT بن گئی ہے، MLA سائن ہو چکا ہے، کینیا گورنمنٹ کے پاس جانا ہے، وہ دیکھنا ہے. تو میں پھر مجھ سے پھر رہا نہیں گیا. میں نے کہا پھر میں سچ بتا دیتا ہوں. مالٹون ثانیہ کے حوالے سے میں نے کہا FIR بھی ہوئی تھی اور جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا اور اسی حکومت نے بنائی تھی، یہی حکومت تھی. تو جوڈیشل کمیشن بنائی روک کیسے کہا تھا؟ اور جوڈیشل کمیشن یہ جو سپریم کورٹ سامنے پروسیڈنگ چل رہی ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگ ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو پروسیڈنگ کی، اور جو کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی وہ بائنڈنگ نہیں ہوگی کسی ادارے کے اوپر، نہ ایویڈنس کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے. اور مثال ساری سامنے یہاں پر عدالت کے سامنے یہ رکھی ہے اور عدالت نے ان ساری چیزوں کو سن کے ابھی فیصلہ محفوظ کیا ہے. کیا کرتی ہیں اس حوالے سے؟ سر آپ کو لگتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو انصاف مل سکے گا پاکستانی عدالت؟ دیکھیں ایک بات تو یاد رکھیے گا، آواز اٹھاتے رہیں گے تو انصاف مل جائے گا. اگر معاشرہ خاموشی سے بیٹھ گیا نا پھر نہیں انصاف ملتا. یاد ہم اسی لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، ہم آباد کرتے رہتے ہیں. ہم دیکھیں دروازہ آج مجھے کہنا بھی پڑ گیا نا عدالت کو، عدالت نے کہا سارا کچھ نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا ہمارا کام گھنٹی بجانا ہے اور وہ ہم گھنٹی بجاتے رہیں گے. آپ کوئی سنیں یا نہ سنیں. اظہر مشوانی کے بھائیوں کے اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے ساتھ، صرف وہی نہیں ہے، 2 یہ بھائی ہیں، ایک اور نعیم احمد یاسین ہے. اب وہ عدالت کو بتایا کہ یہ بندہ جو ہے ہاں ملازم فیان ہو گیا. ذرا تھوڑی سی تعریف کی تو میں شروع میں عدالت ذرا تھوڑی سی انوائے ہوئی میرے سے. میں نے کہا جی میں تو تعریف ہی نہیں کرتا ان کی، یہ کوئی احسان نہیں کیا. اس پہ عدالت نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ احسان نہیں کیا. ہمارے شہری کو اگر برآمد کرایا لے کے آئی ہے تو یہ تو ڈیوٹی ہے ان کی، یہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتے ہیں. اور یہاں بہرحال اٹارنی جنرل نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ جمعے تک جو ہے نا یعنی 30 تاریخ تک وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو رپورٹ لائیں گے. اور میں نے تو پھر کہا کہ میں نے کہا ہمارے پاس تو ایویڈنس بہت ہے نا کہ کون اٹھا کر لے گی، کہاں اٹھا کر لے گی، کس طرح اٹھا کر لے کے گئے. یعنی یہ تو روک رہا ہے نا، گاڑیوں کے نمبر موجود ہے، اپنا سیف سٹی کا ریکارڈ موجود ہے، ایویڈنس ہمارے پاس ساری موجود ہے کہ کون کون لوگ آئے گے، ایک چیز ساری سامنے موجود ہے. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کیا ہیں. تو وہ حالات اب آپ کے سامنے ہیں اور مجھے تو امید ہے کہ آئندہ تاریخ تک جو ہے نا وہ میں زیادہ تھا آج میرا مین فوکس تھا نا ڈوگر صاحب وہ تھا عمران خان صاحب کو جو جیل میں دی جانے والی سہولیات. آپ کو پتا 2 مہینوں سے میں لڑ رہا ہوں، اڈیالہ جیل والے رپورٹ نہیں دے رہا. تو میں نے اب درخواست دائر کی تھی کمیشن بننے کی، آج وہ لگائی نہیں. وہ کل کی پاس ہوگی ہوئی ہے، لگائی نہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو سامنے رکھ کر وہ لا سکوں. اور اس میں نے جو کہا ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسیشن، اینکر حضرات آ جائیں، سول سوسائٹی کے لوگ آ جائیں، وہ وہاں پر جیل کا وزٹ کریں، جا کر دیکھیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب کو کیا کیا سہولیت، جو باتیں کر رہے ہیں نا بڑی سہولیات مل رہی ہیں. ایکسرسائز کی مشین دی ہوئی ہے، وہ احسان کی ہے، وہ رولز تو پڑے ہی نہیں. میں نے یہ بین الاقوامی جو رولز ہیں نا، پریزن ایکٹ، پریزن رول کے علاوہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن منڈیلا رولز، کائرو ڈیکلیریشن، اور یہ سارے، اور یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کے علاوہ میں نے جو UN کا ورکنگ پیپر ہے میں نے اس پہ بھی ریلائی کیا ہے. ان چیزوں کو بھی سامنے لے کر میں آیا ہوں کہ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے کرنا ہے. لیکن نظر کو یہی آ رہا ہے کہ حکومت بھاگنا چاہ رہی ہے، دوڑنا چاہ رہی ہے، راہ فرار حاصل کرنا چاہ رہی ہے. اور 22 تاریخ کو کیس لگا تھا
وہ جس دن جلسہ کرنا تھا اسلام آباد میں پہنچا بھی تھا. آج بھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کنٹینر لگے ہوئے ہیں, پیدل اور گاڑی, یعنی خدا رہا یار کیا مذاق بنا لیا ہوا ہے. یہ کوئی حکومت ہے؟ اللہ ہی لازمی سڑکوں میں سر اب یہ دیکھیں نا, یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی. سردار صاحب اس دن بھی جب میں لاہور سے نکل کے آیا تھا 12 جگہ تو کنٹینر موٹر وے پہ لگائے ہوئے تھے. باتیں بڑی کرتے ہیں کہ ہم نے اجازت دے دی. کیا اجازت دی؟ NOC تو واپس لے لیا تھا اس میں. تو اسی طرح یہاں دیکھا جائے تو جیل کی سہولت ڈرتے کیوں ہیں؟ میں اڈے والے جیل کو سپرنٹینڈنٹ لکھتا ہوں, اور میری آج کل ملاقات بھی بند کر دی ہے انہوں نے. آپ اندازہ لگائے میرا نام کاٹ دیتے ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے. اوکے, اس لیے میں آج آپ گئے بھی نہیں ملاقات. میں اسی لیے تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دوں. میں نے میسج بھیجا ان کو, انہوں نے جواب ہی کوئی نہیں دیا. تو میں اندازہ لگایا میں ویسے جاؤں گا, پھر انہوں نے پھر کوشش کرنی ہے اوائڈ کرنے کی. لیکن چلیں ہم اپنی جگہ کوشش کرتے رہیں گے. ہم عمران خان صاحب کو کوئی احسان نہیں مانگ رہے ان سے. جو آئین اور قانون نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہم ان سے سہولیات لینا چاہتے ہیں. سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ چیف جسٹس صاحب کی کیا کوئی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے؟ جو کچھ پارلیمنٹ میں بل وغیرہ لائے ہیں تیزی سے بل جو پاس ہو رہے ہیں, اس وجہ سے کیا کہیں؟ اس گورنمنٹ سے وہی نہیں, یہ گورنمنٹ مرد کو عورت ڈکلیئر کر دے گی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, یاد رکھ لیجئے گا, کہہ دے گی. اور نواز شریف کے باپ کا نام بھی بدل دے گی, کہہ دے نا, قانون پاس کر دے گی. یار جو روک سکتے ہیں آپ اس کو, کیا مذاق بنایا ہوا انہوں نے, جتنے قوانین بنائے. تو اس گورنمنٹ سے ابھی تک آپ اندازہ لگائیں اس نے اتنی وائلیشن کی ہیں. سیکشن 57 صدر سے اختیار لے کے دے دیا, الیکشن کمیشن کو یہ ہو نہیں سکتا ان کی وائلیشن. 232 میں جو کچھ کیا انہوں نے, پھر جو ٹرائبیونل ہے الیکشن ٹرائبیونل جو رائٹ ججز کو دے دی ہے, پھر وہیں بات نہیں رکی آپ کو, پھر اس سے آگے آئے آپ ذرا الیکشن ترمیمی ایکٹ کے ذریعے مخصوص چیزیں لینے کی کوشش. تو وہ کوششیں اپنی جگہ موجود ہیں. 4 میجر چیزیں یاد رکھیں. ایک تو چیز کا ٹینور پوسٹ 65 سے 68 سال کرنا, پھر ہائی کورٹ کا 62 سے 65 سال کرنا, پھر یہیں بات نہیں رکتی ہے, ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے ججز کی طرف لے کے آنا, وہ بھی یاد رکھیے گا, اس پہ بھی کام یہ کر رہے ہیں. پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا ججز کی تعیناتی کی ڈیٹ کم کر دی جائے, اور سپریم کورٹ کا جو جج ہے نا وہ سینئر موسٹ کی جگہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کی جگہ پر 5 ججز میں سے, کس میں سے 5 ججز میں سے کوئی ایک جج لگا دیا جائے. تو اب اس طرف بھی وہ لے کر چل رہے ہیں. تو بہت سی آئینی ترامیم ہے, لیکن یاد رکھیے گا مقابلہ ہوگا اور کھل کے ہوگا.